बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि आवाज़ बनिए उस आवाज़ की जो मेरे लिए, आपके लिए उठती थी, तवाना है, इंशाल्लाह तवाना रहेगी। जल्द वापस हम उसे सुनेंगे भरपूर जोशो जज्बे के साथ। उसी तरह से इमरान रियाज खान की आवाज़ बनिए। अलग न्यूज़ आप मेरी दरख्वास्त पे सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अब यहाँ इस वीडियो में जो मौज़ूआत हैं उनकी बहुत बात कर ली हमने। जो वाक़या हुआ बडग्राम का, उस पर एक छोटा सा पॉइंट है, वो मैं आखिर में आपके सामने रखूंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत अहम केस, उसकी समाअत के दौरान कुछ बहुत दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई, उसकी बात करते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि हमारे यहाँ एक रगड़े की तैयारी है। ये रगड़ा जो है वो बहुत ताकतवर शख्सियात को लगेगा। ये रगड़ा कितने बड़े पैमाने पर होगा, कितने अरसे तक जारी रहेगा, इस रगड़े के कुछ मकासद के हवाले से भी बात हो रही है। इस रगड़े पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात की भी बात है, इसकी भी बात करेंगे। और ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ अर्सा पहले भी, और बार बार बताया था कि वकला तहरीक शुरू होगी और पाकिस्तान में जो जबर की फिजा है उसके हवाले से वकला तहरीक आपको एक हरावल दस्ते की सूरत में नजर आएगी। वकला तहरीक में मसला क्या है, एक बहुत अहम इंटरेक्शन है, वो भी मैं आपके सामने अभी रख देता हूं। लेकिन सबसे पहले बात, ये जो एयरफोर्स वाला मामला है, मुनशियात स्मगलिंग वाला, इसकी बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुनशियात स्मगलिंग के इल्जाम में पाक फिजाइया से बरतरफ होने वाले मुलाजिम की दरखास्त पर दिलचस्प तरीन समाअत हुई है और जजेस के अहम तरीन रिमार्क्स हैं। मिस्टर जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने सवाल किया कि क्या एएनएफ ने, यानी एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने, चरस बरामद करने के बाद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यूनिफॉर्म अफसर पकड़ा जाए तो इदारे के हवाले किया जाता है। यानी चीफ जस्टिस साहब पूछ रहे हैं, चीफ जस्टिस नहीं, जस्टिस साहब पूछ रहे हैं कि क्या मुकदमा दर्ज हुआ तो अटॉर्नी जनरल, लॉ ऑफिसर, डेप्यूटी चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, वो ये क्या कह रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म वाला अफसर पकड़ा जाए तो इदारे के हवाले किया जाता है। तो फिर अतहर मिनल्ला साहब ने सवाल किया कि कानून में कहां लिखा है कि यूनिफॉर्म अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है वो मिसकंडक्ट की मुर्तकिब हुई है, ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, उनका ये कहना है। तो ये कैसे मुमकिन है कि मुनशियात बरामद हो जाए और इसका मुकदमा ही दर्ज ना हो। फिर यहां पर अतहर मिनल्ला साहब, वो भी बेंच में थे, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि क्यों ना अब इस मामले पर मुकदमा दर्ज करवाएं और सबको गिरफ्तार करवा दें। ये उन्होंने कहा, वो ये कहते हैं ये सिविल नौयत का जुर्म था, मुनशियात की स्मगलिंग बरामदगी, ये सिविल नौयत का जुर्म था, इसका ट्रायल आम अदालत में होना चाहिए था। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट मौजूद है कि अफवाज के लोग अगर किसी क्राइम के मुर्तकिब होंगे तो उनका मुकदमा चाहे कुछ भी हो वो चलेगा उन्हीं के डिपार्टमेंट में। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं, ये सिविल नौयत का मुकदमा था, इसका ट्रायल आम अदालत में होना चाहिए था, सिविलियंस के। अब फिर उन्होंने आगे मिसाल दी कि सिविलियंस के फौजी अदालत में ट्रायल का मुकदमा पहले ही चल रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने सवाल पूछा कि चरस का फॉरेंसिक हुआ और फिर वो कहां गई। यहां सबसे दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि चरस फॉरेंसिक के बाद एयरफोर्स के हवाले कर दी गई। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि एयरफोर्स चरस कैसे रख सकती है। ऐसे मामलात एयरफोर्स को अपने तौर पर ही हल करने चाहिए। एयरफोर्स को मौका देते हैं कि इस मामले को खुद हल करे। जिस मुल्जिम का बाप एयरफोर्स में था उसे बहाल कर दिया गया, जबकि दूसरे को छोड़ दिया, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा है। तो ये सूरत हाल है। अब इसमें एक पहलू और भी निकल रहा है, ये जो फौजी अदालतों में ट्रायल वाला मामला। अगर आप चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर गौर करें तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसका मुझे हतमी अंजाम, ये मेरी राय है कि मुझे इसका अंजाम ये नजर आता है और प्रोसीडिंग्स को देखकर ही नजर आता है कि अदालत ये कहेगी कि चलने दीजिए फौजी अदालतों में मुकदमा, हम बैठे हुए हैं, जब ये हमारे पास आएगा अपील में तो फिर हम देख लेंगे। तो ये मुझे अब भी नजर आ रहा है। दूसरा, एक एक्शन की बात जो मैं बार बार लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, रगड़ा। खबर यह है कि सिंध के 7 अहम तरीन नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए। यानी ये बता दिया गया है कि ये नाम पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएं, इनको रोका जाए अगर ये पाकिस्तान से बाहर जाएं।
پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی جو حکومت ابھی گھر گئی ہے، 3 وزراء کے نام اس میں آ رہے ہیں. اب یہ ذرائع کے مطابق خبر ہے، تو میں ان تینوں کے نام نہیں لے رہا، میرے پاس تینوں کے نام موجود ہیں سورسز سے آنے والے. اور ان میں ایک جو ہے وہ ہندو برادری سے تعلق رکھنے والی شخصیت بھی شامل ہیں. یہ ہیں. ان کے علاوہ 4 اہم ترین افسر ہیں، ان کے نام بھی سٹاپ لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں. کرپشن کے معاملات ہیں، بے ضابطگیوں کے معاملات ہیں، منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں. ان شکایات کی بنیاد پر ان کے نام ڈال دیے گئے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا تھا، اور یہ میں نے آپ کو طلحہ ہاشمی سینئر رپورٹر ہیں ان کی حوالے سے بھی بتایا. کامران خان صاحب نے اپنے پروگرامز میں کچھ بات کی تھی، کچھ معلومات میں نے مختلف حوالوں سے حاصل کی ہیں. سندھ میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سسٹم. یہ لفظ جو محتسب کا دفتر ہے وہاں پہ بھی استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ ریونیو کے دفتر میں بھی استعمال ہوتا ہے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی بھی دفتر میں استعمال ہوتا ہے، سندھ سیکریٹریٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے، وزراء کے دفاتر میں استعمال ہوتا ہے. اور یہ جو سسٹم ہے یہ اس صوبے کی، سندھ کی، خاص طور پر کراچی کی، اس کی جڑوں میں بیٹھ گیا ہے، ان کو کھوکھلا کر رہا ہے اور یہ کرپشن کے ذریعے پیسہ بنا رہا ہے پورا سسٹم. اس سسٹم پر پہلے بھی ہاتھ ڈالا گیا تھا اور پھر سیاسی لوگ، طاقت، اثر و رسوخ، بیوروکریسی، مختلف چیزیں، تو یہ کام ایک سٹیج پر آ کر رک گیا تھا. اب کی بار سسٹم کے خلاف پھر کارروائی ہو رہی ہے، ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو حامی ہیں، حمایت یافتہ افراد ہیں، دیگر اس کے علاوہ خود ان کے بھی لوگ، یہ آپ کو سوشل میڈیا پر مختلف جگہوں پر شور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارا آئی جی لے لیا ہم سے، ہمارا چیف سیکرٹری بھی تبدیل کر دیا، ہمارے پولیس افسران بھی تبدیل کیے جا رہے ہیں، ہم پر دوسرے صوبے سے، بڑے صوبے سے لوگ لا کر بٹھائے جا رہے ہیں، پنجاب کی بات ہو رہی ہے. تو یہ شور کیوں مچایا جا رہا ہے؟ مختلف اہم ترین اضلاع میں. مثال دوں آپ کو میں لاڑکانہ کی. پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ میں سب سے بڑا گھر لاڑکانہ. تو وہاں پر جو پچھلے کچھ دنوں میں پولیس میں تقرریاں، تبادلے ہوئے ہیں، ان کی اگر آپ بات کریں تو ایک بہت اہم ڈی آئی جی صاحب نے اس کے بعد ایسے کر کے لوگ ادھر ادھر کیے ہیں. ان میں کم از کم 8 تھانوں کے جو ایس ایچ اوز ہیں وہ تبدیل کیے گئے ہیں، ایس ایس پی تبدیل کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ہیڈ کانسٹیبل ایک بہت تگڑا، اب ہیڈ کانسٹیبل اگر ہم ایس ایس پی وغیرہ کی بات کریں، اس میں ایک ہیڈ کانسٹیبل کی بات کر رہے ہیں، وہ بہت تگڑا آدمی ہے، بڑا چہیتا قسم کا، وہ تبدیل کیا گیا ہے. تو یہ سب کچھ ہوا ہے، اور یہ صرف یہاں نہیں ہوا، مختلف اضلاع میں ہوا ہے سندھ میں. تو سندھ میں رگڑا ہے. پنجاب میں یہ بہت کم ہوگا جو معلومات ہیں، لیکن سندھ میں ٹھیک ٹھاک ہوگا. اب اس کی مختلف وجوہات ہیں. لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ ڈیٹیل فور ناؤ، آگے جا کر بات کر سکتے ہیں اس پر، لیکن ابھی یہ سندھ میں ہونے جا رہا ہے اور ہو رہا ہے. اس کے بعد وکلا تحریک، جب جبر کی فضا کی بات کرتے تو وکلا تحریک ایک امید کی شکل میں نظر آتی، لیکن کیوں نہیں شروع ہو رہی. کل رات میں ایک سپیس میں موجود تھا، ٹویٹر سپیس میں، شیر افضل خان مروت صاحب وہاں پر موجود تھے. تو مروت صاحب سے رات کچھ 2:30-3 بجے یہ مکالمہ ہو رہا تھا. تو میں نے بھی ان سے 2 سوالات کیے. میں نے ان سے جو 2 سوالات کیے ان میں وکلا تحریک کے حوالے سے سوال میرا ضرور تھا. دوسرا جو سوال تھا وہ تھا کہ عمران خان صاحب کے وکلا مجھے سوشل میڈیا پر زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. ایکچولی جہاں انہیں زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے عدالتوں میں، مجھے وہ وہاں، یہ میری رائے ہے، کم ایکٹیو نظر آتے ہیں. تو مروت صاحب نے کہا کہ ایک عمران خان صاحب کی جماعت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد ترجمانوں کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو جاؤ، تو ہم یہ پارٹی اور اسپیشلی خان صاحب کی ہدایت پر ایکٹیو ہوئے ہیں. دوسرا انہوں نے جو بات کی وکلا تحریک کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ وکلا تحریک شروع کرنے میں کچھ مسائل ہیں. ایک تو جو انہوں نے ریزن بتائی وہ بڑی مزیدار ہے، اس پر میں ابھی آپ کو کمنٹ کر دیتا ہوں، لیکن انہوں نے ساتھ میں خبر دی. انہوں نے کہا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب وہ بڑے کامیاب رہے. انہوں نے بار ایسوسیشنز جو ہیں مختلف، ان کے لیے تقریباً 7 ارب روپے قومی خزانے سے خرچ کر ڈالے، اور وکیلوں کو بڑی حد تک اس سے انہوں نے اپنے حق میں کرنے کی کوشش کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی، کیونکہ اب تو وہ باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف بھی، اور اس کے علاوہ یہ جو سوشل میڈیا پر چلنے والی ایک مہم ہے، اس نے بھی وکلا میں بڑی تحریک پیدا کی ہے. لیکن وکلا تحریک میں ایک اعظم نذیر تارڑ صاحب کا استعمال کیا ہوا پیسہ بھی رکاوٹ ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی عدالتی چھٹیوں وغیرہ کے معاملات ہیں، تو یہ مجھے بڑی فنی لگی.
میں نے کہا اگر وکلا تحریک جبر کی فضا میں شروع کرنے میں عدالتی چھٹیاں جو ہیں وہ مانے ہیں تو پھر چل گئی وکلا تحریک. پھر ہم نے دیکھ لیا کہ وکلا تحریک چل گئی, تو اس کا پھر اللہ حافظ ہے. لیکن وکلا تحریک سے بڑی امیدیں ہیں, چلنی چاہیے, مگر یہ جو لاجک ہے یہ بہت ہی عجیب ہے. تو آخر میں آپ سے عرض کروں, سوشل میڈیا پہ بحث ہو رہی ہے بٹاگرام میں ہیرو کون. تو مجھے لوکل پولیس فورسز سے آفیسر سے بات کرنے کا موقع ملا. ایک سورس نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے روکا تھا مقامی افراد کو. ریزن یہ تھی کہ اوپر ایریل آپریشن ہو رہا تھا, ہیلی کاپٹر کے ذریعے کوشش کی جا رہی تھی, تو نیچے جذباتی لوگ موجود تھے جو رسا پکڑ کے چلے جائیں اور ہم کچھ کریں, اپنے بچوں کو لے کر آئیں, کیونکہ ان کے بچے تھے وہاں پر. تو انہوں نے کہا ہم نے باقاعدہ طور پر روکا تھا, لیکن روکنے کی نیت یہ نہیں تھی کہ اوپر جو ہیلی کاپٹر سے لٹکے ہوئے ہیں یا جو ہیلی کاپٹر لا رہے ہیں ان کو کریڈٹ چاہیے. انہوں نے کہا ایک چیز مکمل ہو جائے پھر ہم کوشش کرنا چاہتے تھے. اور انہوں نے کہا ظاہر ہے کہ جب نیچے گراؤنڈ سے کوشش کی گئی تو وہ کوشش زیادہ فروٹفل, زیادہ کوئک ثابت ہوئی. اس سے انکار ممکن نہیں ہے, لیکن روکنے کے پیچھے نیت یہ نہیں تھی کہ کریڈٹ لینا تھا. روکنے کے پیچھے نیت یہ تھی کہ پرابلم پیدا نہ ہو. جب ہو گیا تو پھر اس کے بعد مقامی افراد سے کہا گیا, اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمام بچوں کی جان بچ گئی. اس سلسلے میں جو سوشل میڈیا پر بحث ہو رہی ہے اور پولرائزیشن کی, انتشار کی, اور ایک ہے لڑائی کی فضا ہے, اس فضا میں جب یہ بات ہو رہی ہے تو نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے, کم از کم اس معاملے میں تو ضرور کرنا چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.